بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 سے 141 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ جنگ احد میں جب بھگدڑ مچ گئی، تیر اندازوں کے اپنی جگہ سے ہٹ جانے کی وجہ سے خالد بن ولید اپنے گھوڑوں کی کیولری لے کر ایک دم حملہ آور ہوئے، تو ایسے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گال مبارک پر تلوار کا وار پڑا، 2 دندان مبارک شہید ہو گئے، خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خون سے رنگ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب طبیعت سنبھلی تو آپ کی زبان مبارک سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت نمبر 128۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، ہدایت دینا یا گمراہ کرنا ہمارے اختیار میں ہے، آپ کا کام ہے صرف تبلیغ کرنا۔ اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جس شخص کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی، وہی خالد بن ولید جو گھوڑوں کی کیولری لے کر آئے اور سارا جو ہے نا وہ فتح کو شکست میں بدل دیا ایک دم۔ تو اسی خالد بن ولید جب ایمان لے آئے تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ خطاب دلوایا کہ خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ آیت نمبر 129۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 130۔ اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے۔ آیت نمبر 131۔ اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت نمبر 133۔ اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیت نمبر 134۔ جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں اور جو ان کو تکلیف پہنچائیں ان سے درگزر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے نیک وکاروں سے محبت کرتا ہے۔ آیت نمبر 135۔ اور جب ان سے کوئی ناشائستہ کام سرزد ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقعہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کی بخشش کرے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ آیت نمبر 136۔
انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ آیت نمبر 137۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آیت نمبر 138۔ تمام لوگوں کے لیے عام لوگوں کے لیے تو قرآن ایک بیان ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ آیت نمبر 139۔ اور تم سستی نہ کرو اور غمگین نہ ہو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ ظاہر ہے شکست کے بعد سارے غمگین تو ہیں، فتح ایک دم شکست میں بدل گئی، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے۔ انصار کے ہر گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس وقت عورتوں کے بیان کرنے پر پابندی نہیں آئی تھی، عورتیں بیان کر رہی تھیں۔ مہاجرین کے تو اکثر رشتہ دار ابھی مکہ میں ہی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا حضرت حمزہ کی شہادت پر غمگین تھے، تو اسی غم میں فرمایا کہ حضرت حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والا بھی نہیں۔ تو انصار نے اپنی عورتوں سے کہا کہ جائیں اور حضرت حمزہ کے گھر ان کی بہن کے ساتھ تعزیت کریں۔ آیت نمبر 140۔ اگر تم آج غمگین ہو تو کل تمہارے مخالف بھی یہ زخم کھا چکے ہیں۔ جنگ بدر میں 70 کفار کے سردار مارے گئے تھے۔ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ یہ شکست اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے۔ آیت نمبر 141۔ اور یہ وجہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ صدق اللہ العظیم۔